بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلایا ہے اور کس بنا پر آپ رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈی کی طرح پک رہا ہے۔ میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے باندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس عورت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانہ کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ ساتویں عورت کو میں نے دیکھا جو بہری، گونگی اور اندھی تھی، وہ ایک آگ کے صندوق میں قید تھی، اس کا دماغ پگھل کے اس کے نتنوں سے بہہ رہا تھا۔ آٹھویں عورت کو میں نے دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مقروضوں سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ جب نویں عورت کو دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی۔ دسویں عورت کو جب دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے ایسے عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے عمل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ہولناک عذاب میں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلی عورت تھی جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ دوسری عورت جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، وہ عورت اپنے شوہر کو زبان دراسی سے تکلیف دیا کرتی تھی۔ تیسری عورت جو چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، وہ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ چوتھی عورت جس کے دونوں پیر سینے سے باندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھوں کو سر سے باندھا ہوا تھا، اس عورت کو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک نہ رہنے کی وجہ سے جہنم میں عذاب میں رہا تھا اور نمازوں میں بھی سستی کیا کرتی تھی۔ پانچویں عورت جس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح اور اس پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے تھے، یہ وہ عورت ہے جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب مل رہا تھا۔ چھٹی عورت جس کی شکل کتے کی طرح اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی تھی اور پخانے کی جگہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کو یہ عذاب حسد کرنے اور احسان جتلانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اگر مرد بھی یہ دو گناہ کرے تو اس کو بھی یہی عذاب ملے گا۔ ساتویں عورت جو اندھی، گونگی اور بہری، یہ عورت اولاد زنا پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کیا کرتی تھی۔ آٹھویں عورت جس کے وجود کو مقروض سے کاٹا جا رہا تھا،
یہ وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ 9ویں عورت جس کا چہرہ اور بدن جر رہا تھا اور وہ انتڑیاں کھانے میں مصروف تھی، وہ دلال عورت تھی۔ 10ویں عورت وہ عورت جو اپنے وجود کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، وہ لوگوں کے سامنے زیب و زینت کیا کرتی تھی اور خود کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوش نصیب وہ عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔